बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं तो आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि ये सन साइन के हिसाब से जो है इनको प्रेडिक्ट किया जाता है या मून साइन के हिसाब से। तो मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैं जब इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करता हूँ तो मैं सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, मून साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और फिर इन सब को कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन जनरल ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मासेस के लिए यानी ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इम्पैक्ट लाती हैं। इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इनकरेज करता है मज़ीद रिसर्चेज़ करके, मज़ीद नई वीडियोज़ को खोज के आप तक लाने की, और मज़ीद डीप रिसर्चेज़ के लिए आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑक्सीजन की तरह काम आती है, वो हमें जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देती है, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। निज़ाम बरूज के दूसरे स्टार टॉरस की बात कर लें तो टॉरस के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर है, पॉजिटिव एनर्जी इनकी बढ़ रही है। ख़ास तौर पे 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सन इनके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। अगरचे सैटर्न भी इनके साथ है लेकिन फिर भी इनके लिए अच्छे नताइज के इम्कानात बहुत हैं। 14 अप्रैल के बाद सूरज ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इनकी आमदनी का जो है वो निज़ाम बेहतर रहेगा तो इनको इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा। सूरज जब मजबूत हालत में होगा तो इनके कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो लंबे अरसे तक इनको फ़ायदा देंगे, पॉजिटिव नताइज मिलते रहेंगे। महीने का पहला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा साजगार रहने के इम्कानात हैं और दूसरा हिस्सा मिला जुला लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। मार्च 2 अप्रैल तक जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसके बाद ये कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन ये मार्च की जो वीकनेस होगी वो छोटी मोटी रुकावटें तो ला सकती है लेकिन बड़ी कोई रुकावट नहीं लाएगी। मरकरी 11 अप्रैल तक इनके लिए बहुत मददगार है। 11 अप्रैल के बाद भी मरकरी के फ़ायदे आते रहेंगे लेकिन थोड़े डिले के साथ या थोड़े वीक हो जाएंगे। इस वजह से मरकरी के नताइज भी मिले जुले रह सकते हैं। जुपिटर इस महीने में माली मामलात में अमूमी तौर पर पॉजिटिव असर दे सकता है। वीनस 19 अप्रैल तक अखराजात से मुतल्लिक मामलात में काफ़ी असरअंदाज होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। 19 अप्रैल के बाद वीनस जो है वो उनकी शख्सियत और एतमाद को बहुत बढ़ा देगा, जिसकी वजह से महीने का आखिरी हिस्सा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज ला सकता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा और आपके अंदर एक जो है वो एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती रहेगी। अमूमी तौर के ऊपर जो है वो सैटर्न के असरात भी इनके लिए पॉजिटिव हैं, तो राहु के असरात जो है वो मिले जुले नतीजे दे सकते हैं, अच्छी ऑप्शंस भी मिल सकती हैं लेकिन थोड़ा सा फैसला करने में डिले हो सकता है। केतु बाद मामलात में कमज़ोर नताइज दे सकता है लेकिन ओवरऑल ये महीना एवरेज से तो बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि एवरेज से बेहतर होगा। बहुत बड़ी हाई जंप ना भी हो लेकिन कामयाबी इनको ज़रूर मिलेगी और पिछले महीने के मुकाबले में ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये महीना। कैरियर की बात कर लें तो काम के मामलात में अमूमी तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिल रहे हैं। सैटर्न फ़ायदे के मामलात को मजबूत बनाएगा, फ़ायदा इनको होगा, स्लो होगा लेकिन होगा ज़रूर। अगरचा जो है वो जब सैटर्न थोड़ा वीक हो जाएगा 19 के करीब 19 के बाद, तो फिर ये थोड़ा सा इनको रुकावट आ सकती है लेकिन तब भी जो है वो कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। इसके बावजूद इनको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। कारोबार के लिए 11 अप्रैल से पहले का वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद ये है कि काम तो चलते रहेंगे लेकिन 11 अप्रैल के बाद कोई रिस्क लेने से ज़रा गुरेज कर लीजिएगा और बड़ा रिस्क तो बिल्कुल ही ना लीजिएगा। मोहतात रहकर जो है ना फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। मुलाजमत करने वालों को भी पॉजिटिव नताइज मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो 19 अप्रैल से पहले की कोशिश ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देगी। 19 अप्रैल के बाद की कोशिश शायद उतना फ़ायदा ना दे, उससे पहले कोशिश कर लीजिए, बेहतर हो सकता है।
عمومی طور پر کیریئر کے معاملے میں یہ مہینہ کافی حد تک سازگار ہے اور بہتر ہے۔ فائنینشیلز کی بات کر لیں تو اس مہینے آمدنی کے امکانات بہت تیزی سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ملٹیپل سورس آف انکم بن سکتے ہیں۔ جوپیٹر مالی فائدے کے موقع پیدا کر سکتا ہے، جس لیے کوئی نئی نوکری، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے۔ سیٹن کی موجودگی کبھی کبھار تاخیر پیدا کر سکتی ہے، مہینے کے فرسٹ ہاف میں سورج کافی فائدے آپ کو دے سکتا ہے۔ 2 اپریل کے بعد مارس آمدنی کے جو ہے وہ مواقع کو زیادہ بڑھا سکتا ہے، چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ 11 اپریل کے بعد مرکری مالی معاملات پہ اثر ڈالے گا، تو کچھ چھوٹی موٹی رکاوٹ تو ہوگی لیکن فائدے بڑے ہو جائیں گے، ان کو رکنے کے بعد ہوں گے لیکن فائدے کافی بڑے ہو جائیں گے۔ بچت کے معاملات میں بھی یہ مہینہ کافی بہتر ہے، یعنی ایک طرف سے آمدن آ رہی ہے، ایک طرف سے سیونگ بہتر ہو رہی ہے۔ 11 اپریل کے بعد کچھ چھوٹا موٹا مالی دباؤ تو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن بڑا نہیں ہے۔ مارچ جو ہے اس کے اثر سے اخراجات بھی تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا سیکنڈ ہاف کے بعد۔ 19 اپریل کے بعد یہ چیزیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیزیں بہتر ہیں اور بعد میں بھی تقریباً ٹھیک ہی رہیں گی، تو ایوریج سے بہتر مہینہ ہو سکتا ہے فائنینشلی بھی۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو 11 اپریل تک محبت کے معاملات عمومی طور پہ پازیٹیو نتائج دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کے رشتوں میں آ سکتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی کان بھر سکتا ہے، کوئی شک شبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کے بارے میں محتاط بھی رہیے اور اپنے رشتوں پہ اعتماد بھی رکھیے۔ اپنے رشتوں کے اوپر شک کرنے کی بجائے اپنے رشتوں کو یقین کی نظر سے دیکھیے اور محبت سے اپنے رشتوں کو سینچنے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں کوئی ریلیشن آپ کا خراب بھی کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر آپ کے کوئی ایسے ریلیشنز ہیں جو آپ نے دنیا سے، اپنے گھر سے، فیملی سے، دوستوں سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو خفیہ رکھنا ممکن شاید نہ ہو، کیونکہ ریلیشنز جو نیگیٹو ریلیشنز ہیں ان کے کھل کے آنے کے چانسز بہت بن گئے ہیں۔ ایسی صورت میں بدنامی اور رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے ریلیشن جو ہیں وہ نیگیٹو نہیں ہیں، پاکیزگی کے اوپر ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کی ورک پلیس کے اوپر محبت ہونے کے چانسز ہیں، ورک پلیس پہ کوئی ریلیشن بننے کے چانسز ہیں، اگر وہ نیگیٹو ریلیشن ہے تو نقصان دے سکتے ہیں۔ 11 اپریل سے پہلے کا وقت بہت بہتر ہے، 11 اپریل کے بعد محبت کے معاملات میں دباؤ آ سکتا ہے، لیکن 11 اپریل کے بعد بھی محبت میں کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا۔ ہاں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، شک شبہ ہو سکتا ہے، معاملات میں ملا جلا نتیجہ آ سکتا ہے۔ اگر محبت سے آگے بڑھیں، پاکیزگی سے، عزت سے اپنے رشتوں کو رکھیں تو یقیناً قربت بھی بڑھے گی اور غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ وینس جو ہے وہ محبت کے معاملات کو بہرحال بہتر کر رہا ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو ریلیشن سے گریز کر لیں، اچھا اور مہذب رویہ رکھیں، اپنے رشتوں کی عزت کریں، اپنے رشتوں کو تکریم دیں، اپنے رشتوں سے وفادار رہیں، تو پھر چیزیں بہت اچھی ہیں۔ لو میرجز کے چانسز بہرحال بہت زیادہ ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ اگر آپ پاکیزگی کی بنیاد پہ ہیں تو پھر تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ارینج میرجز بھی بہتر ہو سکتی ہیں، اور شادی شدہ زندگی، خاص طور پہ وہ شادی شدہ زندگی جس کو 3 سال، 2.5 یا 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ سپورٹیو ہو سکتی ہے۔ ہاں، 2 اپریل کے بعد اور پھر 19 اپریل کے بعد تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سنجیدہ رویہ، پاکیزہ محبت، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو مشکل نہیں ہوگی جن لوگوں کے اندر سنجیدہ رویہ ہوگا اور ان کے اندر جو ہے پاکیزہ محبت ہوگی۔ باقی لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں، 11 اپریل تک خاندانی معاملات میں کافی بہتری ہو سکتی ہے۔ مرکری خاندانی معاملات کو سنبھالنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مارس اور راہو چھوٹی موٹی غلط فہمیاں تو پیدا کر سکتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جوپیٹر کی پازیٹیو انرجی پورے گھر کو سنبھال کے رکھے گی، اس لیے بڑے مسائل ہونے کے امکانات کم ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ 11 اپریل کے بعد خاندانی معاملات میں سنجیدگی کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے بہتر ہیں۔ جوپیٹر پھر پورے مہینے آپ کو مدد کر رہا ہے تو پاکیزگی تو آپ کے ساتھ رہے گی، دلیری بھی رہے گی، اور جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ سوچ سمجھ بوجھ بھی موجود رہے گی، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ خاندانی معاملات زیادہ تر پازیٹیو ہیں آپ کے۔ گھریلو زندگی کی بات کریں تو نتائج ملے جلے رہ سکتے ہیں، کبھی سکون، کبھی چھوٹی موٹی پریشانیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ گھریلو معاملات میں لاپرواہی بہرحال نقصان دے سکتی ہے، اس لیے ذمہ داری کے ساتھ معاملات کو سنبھالتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو عمومی طور پہ وینس جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے پازیٹیو امپیکٹ دے سکتا ہے۔ 19 اپریل تک جسمانی تھکن، خاص طور پہ مسکولر ویکنس ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ایک اور چیز، آپ کا لوور ایبڈومن، اور خاص طور پہ اگر آپ کو یورین ٹریک سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں، وہ اس کا بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ وہ لوگ جو اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنی ریپروڈکٹری ہیلتھ کا دھیان کرنا پڑے گا۔
باقی کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی زیادہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے، یا کوئی ٹخنوں کے اوپر یا کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ تکلیف یا سوزش ہو سکتی ہے، نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، بڑی بیماری بہرحال کوئی نہیں ہوگی۔ بڑی بیماری وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، وہ بھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ خیر 19 اپریل کے بعد آپ کی صحت بہت بہتر ہو جائے گی، انرجی بڑھ جائے گی، چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس مہینے اپنی ڈائٹ کا بہت دھیان رکھیں، کیونکہ میٹابولزم امبیلنس ہونے کے چانسز ہیں جو کہ سن کی سچویشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اپنی ڈائٹ آپ ٹھیک رکھیں، بہت وازن غذا لیں، ایکسرسائز کریں، تو چیزیں بہت زیادہ بہتری سے حل ہو جائیں گی۔ لکی نمبر آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 3 ہے۔ جیم سٹون ان کے لیے وائٹ ٹوپیز اس مہینے میں سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقہ ان کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ملک وائٹ، پیور ملک وائٹ کپڑے کا صدقہ یا پھر گوشت کا صدقہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ لکی ڈے ان کے لیے سنڈے ہے، اور لکی کلر ان کے لیے اس مہینے میں گرین کے سارے شیڈ سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ سورہ القریش کی تلاوت ہے۔ سورہ قریش کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درود اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر کام سے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام میں تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین یہ جو پریڈکشنز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ چیز جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ کی محبت کا احساس وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔